تو آج ہم بات کریں گے جی 5000 سال پہلے انڈس ویلی، جی ہاں انڈس ویلی کے بارے میں، جو کہ اسی خطے سے ریلیٹڈ ہے، افغانستان ہندوستان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو 5000 سال پہلے جو لوگ رہا کرتے تھے تو ان کا طرز زندگی کیا تھا، اور ہم مسٹر سمیر سے بات کریں گے کہ ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کے جو ہے خوراک کیسی تھی، اور آج کے جو معاشرے میں، جو سوسائٹی میں آج پاکستان کی جو سوسائٹی ہے، اس کی سیاست کے بارے میں بات کریں گے، اور 5000 سال پہلے کی جو سیاست ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو السلام علیکم جی سمیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک ایسے مسئلے پہ اور ایک ایسی توجہ طلب جو چیز ہے اس کو ریمائنڈ کروایا، اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آج سے جو 5,500 سال پہلے کے جو اسی خطے کے لوگ تھے، جنہیں ہم انڈس ویلی پیپل کہتے ہیں، ان کا طرز عمل، ان کی زندگی، ان کی سوسائٹی، ان کا کلچر، ان کی سیاست، ان کا مذہب کیسا تھا، اور آج کے جو ہم سویلائز لوگ ہیں ہمارا طرز زندگی ان سے کیسے ملتا ہے، کیسے نہیں ملتا۔ میرا نام جی محمد اعظم سمیر ہے، اور آرکیالوجی، ہیریٹیج اسٹڈی اور اینتھروپولوجی یہ میرے شعبے ہیں۔ چلیں جی سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، میں آپ لوگ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمارے جو فور فادرز ہیں وہ لوگ تھے جو ہڑپا اور موہنجو داڑو میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے پیشے روا تھے، اور جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اسی کے کا تسلسل ہے کہ آج پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کے کچھ علاقے ہیں جو ایک الگ کنٹریز بن چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی سیاست کی۔ پہلی بات تو یہ کہ جیوگرافیکلی اس خطے کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا تھا۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا تھا، ہڑپن سویلائزیشن کہا جاتا تھا، اور اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ سب سے پہلی بات تو جو ہڑپا ہے وہ پاکستان میں ساہیوال کے مقام پہ ایک شہر ہے، اس کو ہری اوپا بھی کہتے ہیں۔ اس نام سے اس سویلائزیشن کا نام ہڑپن سویلائزیشن تھا۔ اور ہڑپا کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہڑپا جو ہے وہ اسٹیریوٹائپ سائٹ تھی، یعنی کہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اسی سائٹ کی وجہ سے، اسی سے آگے سپرنکل آؤٹ ہوئی ہے، وہاں سے آبادیاں پیدا ہوئی ہیں، وہاں سے لوگ بڑے ہیں، اور یہ ساری سویلائزیشن ماضی میں ہوئی ہے۔ دوسرا، اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انڈس ریور، دریا سندھ، بڑا دریا، اس دریا کے کنارے پہ جو بستیاں آباد تھیں ان کی ریفرنسز کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ انڈس ویلی اور ہڑپن سویلائزیشن ہے کیا۔ بالکل بالکل۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی سیاست کی، آج کی سیاست اور کل۔ اور ایک بات، یہ جو آج کا موجودہ پاکستان ہے یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا ہی ایک حصہ ہے، جو ماڈرن انڈس ویلی سویلائزیشن کہہ لیں۔ دس از دا پارٹ and evaluation of Indus Valley civilization, and we have formed as another country that is called Islamic Democratic country of Pakistan. سیاست کیا تھی اس دور میں؟ جو سیاست تھی اس کا محور راجا ہوتا تھا، کنگ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، لیکن وہ اس طرح کے راجا یا بادشاہ نہیں تھے کہ جو جنگ و جدل کرتے تھے، جو تلواروں سے آ کے کاٹتے تھے، وہ ایسے نہیں تھے۔ وہ سسٹمیٹک گورنمنٹ کرتے تھے، اور اس دور میں پریسٹ ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے، اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپر پلیسز پہ رہتے تھے، سٹاڈل، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے تھے وہ لوئر سٹیٹس پہ رہتے تھے، ان کے لیے علیحدہ۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کو ہڑپا جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور میں کیسے راجا مہاراجا تھا، شان و شوکت تھی۔ اور سم ٹائم تو یہ بھی کہا جائے، یہ بھی ایویڈنس ملے، جو پریسٹ ہوتا تھا وہ بھی کنگ بن جاتا تھا، جیسے کہ موہنجو داڑو میں پریسٹ کنگ کا وہ ہمیں بسٹ ملا ہے۔ تو وہ بہت پرامن تھے، جنگ و جدل بہت کم ہوتی تھی،
لیکن اگر اس کو کمپیئر کریں آج کے دور میں، تو آج کے دور میں پاکستان کے راجہ مہاراجہ کے تو آپ نے دیکھ لیا، سیاست کے لیے، کرسی کے لیے، ایک دوسرے کو چھوٹا کرنے کے لیے گالی گلوچ، مار دھاڑ اور پتہ نہیں کیا کیا. اور ایک چیز جو ان میں مشترک نہیں ہے وہ یہ ہے، اس دور میں جو راجہ مہاراجہ ہوتے تھے وہ اپنے اس دھرتی کو، اس کنٹری کو، اس علاقے کو، ان کی علیحدہ سٹیمپس ہوتی تھی، علیحدہ مہریں ہوتی تھی، وہ پوری دنیا میں پروموٹ کرتے تھے، تجارت کرتے تھے پرامن طریقے سے، ان کی اپنا ایک تشخص تھا. لیکن آج کے جو راجہ مہاراجہ ہیں، یا جسے بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر کہا جا سکتا ہے، جو پولیٹیکل پیپل ہے، وہ اس طرح کے نہیں ہیں. تو سر یہ مطلب آج کی سوسائٹی سے وہ جو پہلے کے لوگ تھے ان کو کچھ ریلیف بھی ملتا تھا بادشاہوں کی طرف سے، کچھ مطلب جو صاحب اقتدار ہوتے تھے ان کو ریلیف ملتا تھا؟ یہ جی وہ اس طرح تھا. جو انڈس ویلی سویلائزیشن کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سوسائٹی ایگریگیرین سوسائٹی تھی. ایگریگیرین سے مراد یہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ سوسائٹی تھی. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بارٹر سسٹم بھی تھا، چیزوں کے بدلے چیزیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو گیہوں دیے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کوئی وہ انار دے دے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو کمپیئر کریں آج کے دور میں، تو آج کے دور میں ایک ڈسکرپٹیو اماؤنٹ ہے، منی ہے، کرنسی ہے. اس دور میں جو تھا ڈیفینیٹلی کرنسی ہوتی تھی، اس پہ باقاعدہ سٹیمپس ہوتا تھا، سارا ہوتا تھا، لیکن اس پہ جو ریلیف ہوتا تھا نا وہ اس طرح نہیں آتا تھا جیسے اب ہے. فار ایگزامپل کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں، جیسے کہ آج بھی اگر حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو حکومت نوازے گی. اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پریسٹ اور پادری ہوتے تھے، ان کا لائف سٹائل چھوٹے سے بہت ڈفرینٹ ہوتا تھا، اور وہ آج بھی ہے. وہ اس طرح ہوتا تھا، کسی کو انعام دیے جاتے تھے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی یہاں سے لے کر یہاں تک زمین تمہاری. اس دور میں ایسا بھی ہوتا تھا، اور ایسا اب بھی ہوتا ہے. کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم آرکیٹیکچر کی بات کریں، اگر ہم رہن سہن کی بات کریں، اس دور میں ڈبل سٹوری بلڈنگ ہوتی تھی. 2 سٹوری بلڈنگ کا کنسپٹ آج سے 5000 سال پہلے کا تھا. اور اس میں جب دروازے کو دیکھتے تھے، دروازے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لوگوں کو. دیر واز نو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دا ہاؤسز. دیوار ہوتی تھی، آگے مڑ کے پھر آگے گھر ہوتا تھا. یہ چیزیں آج بھی آپ کو ملیں گی پاکستان میں یا انڈیا میں، بہت سے گھروں میں ایسی ملیں گی چیزیں. تو اس کا آنسر یہی ہے کہ یہ چیزیں 95% ملتی ہیں. جو اشرافیہ ہوتی تھی ان کو بڑے بادشاہوں کی طرف سے چیزیں نوازا جاتی تھی، انعامات ملتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میں ایگریڈ ہوں جی آپ کی اس گفتگو سے، اچھا لگا. لیکن میں ایک اور چیز پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں سر، آپ کی خدمات مجھے چاہیے کہ اس دور میں اور اس دور کی سوسائٹی میں فرق کیا ہے. مطلب اب کا دیکھا جائے ماڈرن دور ہے، اور تب کے لوگ جو ہیں اس میں مطلب کیا کیا چیزیں کی جاتی تھی جو آج کے دور میں ہے. مطلب بیڈ ہیبٹس بھی آپ بتا سکتے ہیں کوئی بھی ایسی؟ پوری ایک سوسائٹی کا خاکہ بتاتا ہوں. یہ آپ کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہوگی کہ جو اس دور کے لوگ تھے وہ ہم سے زیادہ سویلائز تھے. یہ یاد رکھیں میری بات. I am repeating this thing. The people at that time were 100 or even 1,000 times better than the people we are living, today. You know why? اس دور میں there was beehive pattern of the cities. لوگوں کے نقشے ایسے ہوتے تھے جیسے شہد کی مکھی، آپ دیکھیں نا، شہد کی مکھی کا چھتا ہوتا ہے، اس طرح ایک شہر ہوتا تھا. اور اگر پانی کا قطرہ بھی سینٹر میں گرا ہے تو وہ بھی اس کے لیے انہوں نے کورڈ ڈرینیج سسٹم کیا ہوتا تھا جو باہر نکل جاتا تھا، گندگی نہیں پھیلنے دیتے تھے. اور آج کے ہم ماڈرن لوگ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے جگہ جگہ سیوریج کا جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ پرابلمز ہے، گلیوں میں کیچڑ ہے. اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلی بات یعنی کہ وہ بہت سویلائز تھے. دوسری بات، نہانے کا بہت اچھا انتظام تھا. حمام کی ہمیں ایگزامپل ملتی ہے، اور ایسے ایگزامپل ترکی میں بھی ہے، یونان میں بھی ہے، اور سویلائزیشن میں بھی ہے، اور یہاں پہ بھی ملتی تھی. اور ایک اور بات کہ اور آج کے دور میں دیکھ لیں، ہمارے پاس جگہ بہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے.
دیہاتوں میں یا تھوڑے سے انسیویلائز علاقے ہیں وہاں پہ تو جو بورڈ بن چکے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ کہ اس سوسائٹی کے جو کلچر تھا، جو تہذیب تھی، وہ بہت محنتی تھی. دے پیپل ور ویری، وہ کچی مٹی کے گھروں پہ رہتے تھے لیکن وہ بہت اسٹرانگ ہوتے تھے. آج ہم پکے بڑے بڑے محلوں پہ رہتے ہیں لیکن ہم کمزور ہیں. ہم تو ہے وہی ایک شاخسانہ ہے نا انڈس ویلی سیویلائزیشن کا، جی جی. لیکن ایک بہت بڑا ہیوج گیپ ہے. دوسری بات مذہب کی بات اگر ہم کریں، آج ہم وی آر اے مسلم، اور یہ بہت ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا کیا اور ہم نے اپنا ایک مذہب کو اڈاپٹ کیا. سم 1400 ایئرس بیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے اسلام پھیلا. لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اس دور میں لوگ آسمانوں کی پوجا کرتے تھے، دیویوں کی پوجا کرتے تھے، پانی کی پوجا کرتے تھے. وہ پجاری کہہ لیں ہم ان کو، ان کے بلیفز اس طرح کے تھے. لیکن آج کل کے جو ہیں ان کے بلیف اللہ میں بلیف، ٹھیک ہے. اور وہ ریچولز بہت کرتے تھے. ریچول سمجھتے ہیں ہم ریچول. فار ایگزامپل آج بھی ہم دیکھیں شبرات پہ یا کسی ایسے تہوار پہ یا میلے ٹھیلے پہ جائیں، وہ کچھ رسومات کرتے ہیں، ایسے ہے نا. جی جی. جیسے ہندو میں آپ نے دیکھا ہوگا رسومات کرتے ہیں، وہ بلی چڑھا دیتے ہیں. ان کی تو بہت عجیب سی رسومات ہیں، ہماری ایسی نہیں ہے. وہ بھی ریچولز کرتے تھے. کیا کرتے تھے کہ قربانی دیتے تھے، سیکریفائس دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہڑپا میں، ہری اوپا میں وہ بچوں کو قربانی دیتے تھے. اس کو قربان کا کہا جاتا تھا. اور یہ دیکھیں نا کچھ نہایت افسوسناک بات، جیسے دیکھیں نا وہاں کے جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کل کے ماڈرن دور میں نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے نا سر، تو آج کل کے دور میں بھی غریبوں کی بلی چڑھا دی جاتی ہے، جذبات کی بلی چڑھا دی جاتی ہے، احساسات کی بلی چڑھا دی جاتی ہے. جو چھوٹے لوگ ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا. تو یہ ساری ایک چیز جو سب سے بڑی بات ہے، آج کے دور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا. لائف آفٹر ڈیتھ کا کنسیپٹ اسلام میں ہے، ایسے ہی ہے نا جی. سب کو اٹھایا جائے گا قبروں سے اور حساب ہوگا. اس دور میں بھی یہ لائف آفٹر ڈیتھ کانسیپٹ ہوتا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. جیسے ایجپٹ میں بھی ہے، چائنا میں بھی ہے، اور پاکستان یہ ہندوستان کا خطہ ہے اس میں بھی ہے کہ وہ کہتے تھے جب کوئی چیز مر جاتی، بندہ مر جاتا تھا نا، اس کے ساتھ اس کی ضرورت کی چیزیں بھی رکھ دی جاتی تھی. فار ایگزامپل اگر کوئی لوہار فوت ہو گیا نا، تو اس کے مرنے کے بعد وہ چیزیں جو استعمال کرتا تھا اس کے ساتھ رکھ دی جاتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کو اسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. لائف آفٹر ڈیتھ کا کنسیپٹ. میوزک، وہ بالکل یہ انٹرسٹنگ بات کہی آپ نے. میوزک کے وہ لوگ دل داتا تھے. آپ ایسی تارے ملی ہیں یا ایسے انسٹرومنٹس ملے ہیں جو کہ میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ وہ کریٹو مائنڈڈ تھے لوگ. ان کے اندر کریٹیوٹی بہت زیادہ تھی. وہ چولے پہنتے تھے، وہ کھیلے کھیلتے تھے. اور شاید آپ یہ بھی سن کے حیران ہو گئے کہ آج کل کے دور کے جو بچے ہیں جو کھلونے استعمال کرتے ہیں، اس دور میں وہ گگو گھوڑے استعمال کرتے تھے جنہیں کہتے ہیں ٹیراکوٹا فیگورینز. ان کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا تھا. ایک تو ان کی قربانیاں، سیکریفائسز، اور دوسرا بچے جاتے جاتے کیا کرتے تھے، جی ہم نے گگو گھوڑے لینے ہیں. وہ مٹی کے برتن یوز کرتے ہیں اور ہم نائلون کے برتن وہ کھلونے استعمال ریئلی امیزنگ، ریئلی امیزنگ. تو وہ ان کے اگر ہم ان کا کمپیریزن کریں تو ان دا اینڈ میں یہ کہوں گا کہ دے پیپل ور مور دین سیویلائزڈ دین اس. وہ ہم سے زیادہ سیویلائزڈ تھے. اگر آپ ایک اور بات کریں کہ اس دور میں رائٹنگ کیسی تھی، لکھائی کیسی تھی، اور آج کے دور میں کیسی لکھائی ہے، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دور کی جو رائٹنگ تھی، دیر واز نو ڈسائفرڈ، انڈسائفرڈ رائٹنگ تھی. اس کو پڑھا نہیں جا سکتا. اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، صرف 14 ورڈ جو ہے نا لفظ، وہ ابھی تک ملے ہیں. اس مطلب 14 ہندسوں میں ان کی پوری رائٹنگ نہیں، پوری رائٹنگ صرف 14 ہندسے ہیں جن کو ڈسائفر کیا گیا ہے. وہ بھی سمبولک رائٹنگ ہے. فار ایگزامپل انہوں نے اگر وہ اس طرح کا کوئی بنا دیا تو وہ کہیں گے یہ کلاڑا تھا، وہ لڑائی کے لیے استعمال ہوتا تھا. اگر کوئی کھوپڑی بنا دی تو ہم کہیں گے جی وہ مردے کو کہ جہاں جیسے آج کل بھی کھمبوں پہ لگا ہوتا ہے کہ خطرہ ہے. جی جی جی. سمبولک رائٹنگ. لیکن آج دیکھیں کہ ہم کتنے سیویلائزڈ ہو چکے ہیں. ہماری اردو ایک زبان ہے، ہم انگلش بھی بولتے ہیں، فارسی بھی بولتے ہیں، بٹ دیر واز نو
actual writing at that time, because we could only read 14 words from that civilization. You know, کھانوں کی بات کر لیتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. کھانے آج کے دور میں دیکھ لیں جو ہاں ایک چیز کھانوں میں سب سے بڑی بات یہ روٹی کا جو کنسیپٹ ہے نا, دنیا میں سب سے پہلے سب کانٹیننٹ اس بڑے اسکیل میں روٹی یہاں سے بنی تھی. گیہوں کا استعمال ہوتا تھا, جوار کا, باجرے کا, چاول تھوڑے سے کم تھے, اس کے کم ایویڈنٹ ملے ہیں, چائنا میں بہت زیادہ ملے ہیں. ملٹس باجرے کا بھی ہے, اس کے علاوہ گندم بھی تھی, وہ کھاتے تھے, اس کی روٹی بنا کے بھی کھاتے تھے, اور ایز اے بوائل بھی اس کو یوز کرتے تھے, اس کو ویسے بھی کھا لیتے تھے. تو ایک اور چیز یہ ہے کہ اس دور کی گندم اور آج کے دور کی گندم میں کیا فرق ہے, کیا فرق, اس دور کا چاول اور آج کا چاول کیسا ہے, اس دور کا گیہوں اور آج کا دور کا گیہوں کیسا ہے. تو ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, دیر از نو ڈفرنس. سیم آج سے 5000 سال پہلے کا چاول بھی ویسا تھا اس خطے کا. دیٹس ریئلی ویری انٹرسٹنگ. جی جی, مطلب کوئی ڈفرینس نہیں ہے اس میں, نہیں اس میں کھانے میں کوئی ڈفرنس, ذائقے میں بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے, لیکن ہیت میں ڈفرنس ہے, لوگوں کے جسامت میں ڈفرنس ہے. فار ایگزامپل ان پیپل, وہ جو لوگ تھے ان کے قد و قامت ہم سے زیادہ. اگر آپ ہڑپا میں جائیں سو اس میں 2 اسکیلٹن پڑے ہوئے, ایک عورت کا اور ایک مرد کا. آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کے قد کتنے تھے. میں نے خود بذات خود یہاں سے جو بھاول پور سے آگے احمد پور شکیہ ہے اور وہاں سے آگے اس شریف ہے, اس درمیان ایک اسکیلٹن دیکھا تھا جو تقریباً 8.5 فٹ کا تھا. اینڈ اٹ واز سم 2000 مے بی 12 ایئرس بیک, آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے. تو اٹ مینس کہ ان کے قد و قامت ہم سے زیادہ تھے, بڑے تھے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا جو ہے ٹائم دینے کا شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی مسٹر سمیر. انہوں نے آج ان سے آج ہم نے بہت کچھ